بہت شکریہ آغا صاحب۔ نیّر نے مجھے کافی ساری چیزیں پڑھنے کے لیے کہا تھا اور کہا تھا کہ ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے۔ خود نیّر نے خیال نہیں رکھا ہے، تو اس لیے میں کم چیزیں ہی پڑھ سکوں گا۔ پہلے ایک پرانی غزل ہے، یہ حقیقت ہے مگر یہ بھی حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے مگر یہ بھی حقیقت نہیں ہے، عشق سے بڑھ کے کوئی اور مصیبت نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے مگر یہ بھی حقیقت نہیں ہے، عشق سے بڑھ کے کوئی اور مصیبت نہیں ہے، اسے کہنا کہ بنا اس کے نہیں جی سکتا، اسے کہنا کہ بنا اس کے نہیں جی سکتا، اسے کہنا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ تجھے چھوڑ نہیں سکتا ہوں، یہ بھی سچ ہے کہ تجھے چھوڑ نہیں سکتا ہوں، یہ بھی سچ ہے کہ نبھانا میری عادت نہیں ہے، اور ان دلاسوں کو بھی تم ساتھ ہی لیتے جانا، ان دلاسوں کو بھی تم ساتھ ہی لیتے جانا، یہ محبت ہے میرے دوست تجارت نہیں ہے۔ اور آخری شعر کے نام کا عشق تھا دراصل کوئی جنگ تھی وہ، نام کا عشق تھا دراصل کوئی جنگ تھی وہ، لڑ کے ہارا ہوں مجھے کوئی ندامت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے مگر یہ بھی حقیقت نہیں ہے، عشق سے بڑھ کے کوئی اور مصیبت نہیں ہے۔ اب تو نثری نظمیں خواب میں کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، خواب دیکھنا چاہیے اور خواب میں کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے خود کو من پسند لڑکی سے بغل گیر ہوتے اور اسے گردن سے نیچے تک چومتے ہوئے، دیکھا جا سکتا ہے خود کو ہزاروں لوگوں کے درمیان کھیل کے آخری منٹ میں ایک قیمتی گول کرتے ہوئے، دیکھا جا سکتا ہے خود کو آگ میں گھرے ہوئے ہوٹل کی 8ویں منزل پر پھنسے ہوئے بچے کو موتزانہ طور پر بچا کر لاتے ہوئے، دیکھا جا سکتا ہے خود کو سینکڑوں مسافروں کے لیے بحری قزاقوں سے لڑتے اور انہیں شکست دیتے ہوئے، دیکھا جا سکتا ہے خود کو بل فائٹر کے لباس میں اور بے شمار تماشائیوں کے درمیان ایک لڑکی کو اپنے لیے دعا کرتے ہوئے۔ خواب دیکھنا چاہیے اور خواب میں کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، مگر بھول جانا چاہیے خواب کو دفتر کے لیے نکلنے سے پہلے یا راستے میں کسی غیر آباد سڑک پر پھینک دینا چاہیے، سگریٹ کے خالی پیکٹ کی طرح۔ سمندر پہ کی گئی محبت، ایک اور نثری نظم۔ میں نے پہلی بار اسے ریت میں دھسے ہوئے تباہ شدہ جہاز کے عرشے پر دیکھا تھا جب وہ ہنستے ہوئے تصویر بنوا رہی تھی، اس کی آنکھیں بادلوں میں گھرے ہوئے سورج جیسی تھیں، یقیناً بچپن میں اسے نیند میں چلنے کی عادت رہی ہوگی۔ سمندر جو رشتے میں ہم دونوں کا کچھ نہیں لگتا تھا پھر بھی ہمارے درمیان تھا، محبت ٹھنڈے پانی کی بوتل نہیں ہوتی جسے میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے پیش کر سکتا، اگر میں نے سمندر کے بارے میں کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہوتی یا میں اس تباہ شدہ جہاز کا کپتان رہا ہوتا تو اس سے کچھ دیر گفتگو کر سکتا تھا، اگر میرے پاس کچھ پھول ہوتے تو میں اسے دکھا کر سمندر میں بہا دیتا، پیغام دینے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ریل کے سفر میں بننے والا تعلق اور سمندر پہ کی گئی محبت ہمیشہ دکھ دیتی ہے۔
آج برسوں بعد خودکشی کے لیے کسی مناسب مقام کی تلاش میں پھرتا ہوا میں سوچ رہا ہوں، اگر اس شام کوئی لہر مجھے بہا کر لے جاتی تو میں اسے کچھ گھنٹے یاد رہ سکتا تھا۔ اب آخر میں ایک نسبتاً تازہ افسانہ، ایک معدوم ہوتا آدمی۔ کچھ عرصہ سے مجھے لگنے لگا ہے کہ میرا قد دن بدن گھٹ رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کوئی بیماری ہے یا محض میرا وہم ہے۔ اس حوالے سے کسی سے بات کرنا بھی عجیب سا لگتا ہے۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ دفتر کے ایک دو لوگوں سے کچھ بے تکلفی ہے، مگر انہیں تنخواہ، الاؤنس، مہنگائی اور دفتری سیاست سے ہٹ کر کسی موضوع میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کچھ ہی عرصہ میں یہ احساس اس حد تک بڑھ گیا کہ میں دن میں کئی بار دفتر کی کرسی سے اٹھ کر قد میں واقع ہونے والی کمی کا اندازہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کئی دفعہ پاس بیٹھا ہوا شخص میرے اس عمل پر چونک کر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگتا اور میں خسیانہ سا ہو کر جلدی سے خود کو کسی کام میں مصروف کر لینے کا دکھاوا کرنے لگتا۔ گھر جاتا تو یہ احساس زیادہ شدت سے ہونے لگتا۔ تاہم گھر میں وقت گزارنے کا دورانیہ کم ہی ہوتا۔ صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں دفتر چلا جاتا، بریک میں بھاگم بھاگ بچوں کو اسکول سے گھر چھوڑتا، سہ پہر کو دفتر سے چھٹی کے بعد گھر پہنچتا تو بیگم کہتی کہ جلدی سے کھانا کھا لیں، بچوں کو ٹیوشن سے دیر ہو رہی ہے۔ میں جلدی 2-4 لقمے نگلتا، بچوں کے بیگ اٹھاتا، انہیں ٹیوشن سینٹر چھوڑتا ہوا فیکٹری چلا جاتا، جہاں کچھ عرصہ سے میں نے آمدن میں اضافے کے لیے جز وقتی ملازمت کر لی تھی۔ مجھے فیکٹری کے سارے دن کے لین دین کے حساب کو دیکھنا ہوتا تھا، جس میں 2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ بعض اوقات کام کم ہوتا تو جلدی بھی فارغ ہو جاتا۔ فیکٹری سے واپسی پر بچوں کو ٹیوشن سے لے کر گھر لوٹتا تو اندھیرا ہو چکا ہوتا۔ بیگم کہتی، میں سارا دن گھر میں پڑی بور ہوتی رہتی ہوں، ذرا امی کے گھر سے ہو آتے ہیں۔ شہر میں بیگم کی کئی بہنوں کے گھر ہیں، ہفتے میں شاید ہی کوئی دن ایسا جاتا ہو جب ہم اس کے کسی عزیز کی طرف نہ جاتے ہوں۔ اگرچہ میرا بھائی بھی اسی شہر میں رہتا ہے، مگر مہینوں میں اس سے مل نہیں پاتا۔ بیگم کے نزدیک میری بھابھی کو گھر آئے مہمان کی عزت کرنے کا سلیقہ نہیں۔ بھائی سے کبھی کبھار شہر میں کہیں ملاقات ہو جاتی ہے تو حال چال پوچھنے کے بعد کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ گھر آنے کا نہ کبھی میں کہتا ہوں اور نہ وہ۔ دونوں ہی اس پہلو کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے سے آنکھیں چرا کر کسی ضروری کام کا بہانہ بنا کر نکل جاتے ہیں۔ اتوار کا دن قدرے مشکل گزرتا ہے۔ ہفتے بھر کے رکے ہوئے کام، خوشی غمی کے معاملات، خریداری اور خراب ہو جانے والی گھریلو اشیاء کی مرمت کروانے کے لیے عام دنوں سے زیادہ جان کھپانی پڑتی ہے۔ ان سب سے بڑھ کر بیگم کی جلی کٹی بھی یکسو ہو کر سننی پڑتی ہیں۔ اپنی بہنوں کے خاندوں سے میرا تقابل کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے اور ظاہر ہے کہ میں اس کے نزدیک دنیا کا ناکارہ ترین شخص ٹھہرتا ہوں۔ یہاں پر وہ ان تمام لوگوں کے نام گنواتی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور میں ایم ایس سی میتھ ہونے کے باوجود ایک پرائیویٹ کمپنی میں کلرکی نما افسری پر قانے ہو کر بیٹھ رہا ہوں۔ اپنے والد مرحوم کی سادہ لوحی اور مردم شناسی کے فقدان کا رونا روتے ہوئے میرے والد مرحوم کی چالاکی اور زمانہ شناسی پر طنز کرتی ہیں کہ جنہوں نے ان کے والد کو شیشے میں اتار کر اپنا نکھٹو بیٹا ان کے پلے باندھ دیا تھا۔ حالانکہ ان کے سادہ لو والد مرحوم کو فراڈ ثابت ہونے پر بینک کی ملازمت سے نکالا گیا تھا۔ میں جانتا ہوں مگر خاموش رہتا ہوں۔ ایسے مواقع پر میری خاموشی کو وہ میری بدماشی سمجھتی ہے۔ میں کسی بہانے گھر سے نکل جانا چاہتا ہوں، مگر مجھے بہانہ ہی نہیں سوچتا۔ دفتر کا ماحول بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ نئے افسر کے آنے سے دفتر کی فضا خوشگوار نہیں رہی۔ میرے اعتماد میں روز بروز کمی واقع ہو رہی ہے۔ افسر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے آفس میں بیٹھا گھنٹی بجا کر لوگوں کو طلب کرتا رہتا ہے۔ وہ ڈانٹ ڈپٹ تو سب کی کرتا ہے، مگر مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہے۔ بلا وجہ بار بار بلاتا ہے۔ وہ انٹرکام کا استعمال نہیں کرتا۔ غیر ضروری طور پر طلب کیے جانا مجھے پسند نہیں، مگر میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے۔ میرے کام پر اعتراضات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک دن میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا اعتراض درست نہیں۔ شاید وہ اسی لمحے کا منتظر تھا۔ فائل اٹھا کر میرے منہ پر مار دیتا ہے۔ میں ہانپتا کانپتا اس کے دفتر سے نکل آتا ہوں
وہ اونچی آواز میں گالیاں دیتا رہ جاتا ہے۔ میری توقع کے خلاف کوئی ساتھی مجھ سے یکجہتی کے اظہار کے لیے میرے پاس نہیں آتا۔ افسر کے چلے جانے کے بعد چھٹی سے کچھ دیر پہلے میرے پاس سب آتے ہیں۔ میرے کچھ ساتھی یونین میں بھی ہیں، مجھے ان سے زیادہ توقع ہے، مگر سب مجھے افسر سے معذرت کر لینے کا مشورہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ گھر پہنچتا ہوں تو بیگم کہیں جانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی کہتی ہیں کہ بندہ کبھی تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ آپ کو صبح بتایا بھی تھا کہ آج میرے بھتیجے کے ختنے ہیں، مگر آپ تو اپنے آپ میں اتنے مست ہیں کہ دوسرے آپ کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے۔ میرے سر میں شدید درد ہے۔ میں بیگم سے اپنے محسوسات اور آج دفتر میں ہونے والے واقعے پر بات کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ سننے پر آمادہ نہیں۔ مجھے چپ کھڑا دیکھ کر وہ طیش میں آ جاتی ہے اور پاؤں پٹکتی ہوئی باہر جانے لگتی ہے۔ میں فائلیں صوفے پر ڈھیر کر کے اس کے پیچھے لپک جاتا ہوں۔ میں نے دفتر کے لوگوں سے ملنا کم کر دیا ہے، ٹی بریک میں بھی نہیں جاتا، زیادہ سے زیادہ اپنے آفس تک محدود رہتا ہوں۔ ان دنوں اپنے کم ہوتے جانے کا احساس بڑھ گیا ہے۔ بار بار واش روم میں لگے آئینے کے سامنے جا کر اپنے ہونے کا یقین کرتا ہوں۔ ایک دن میں نے بورڈ مارکر سے آئینے پر اپنے سر کے اوپر ایک لکیر ڈال دی۔ اب میں وقتاً فوقتاً اپنے بنائے ہوئے اسکیل پر اپنے آپ کو ماپتا رہتا ہوں۔ ایسا کرنے سے مجھے کچھ اطمینان حاصل ہوا ہے۔ جب سے آفس کے لوگوں کو علم ہوا ہے کہ افسر مجھے ناپسند کرتا ہے، انہوں نے بھی میرے پاس آنا جانا کم کر دیا ہے۔ مجھے اس کی زیادہ پرواہ نہیں، مگر جب وہ مجھے اندیکھا ظاہر کرتے ہوئے میرے پاس سے گزرتے ہیں تو مجھے اندیشے گھیر لیتے ہیں۔ افسر سے معذرت کرنے کے بعد اس نے مجھے طلب کرنا بالکل ترک کر دیا ہے، مگر ایک دن جب چپڑاسی نے میری طلبی کی اطلاع دی تو میں غیر ضروری طور پر گھبرا گیا، مگر افسر نے خوش اخلاقی سے میرا استقبال کیا اور اپنے قریب کی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ داؤد صاحب، آپ نے میتھ میں MS سی کیا ہے، میرے بڑے بیٹے کا امتحان قریب ہے، وہ میتھ میں بہت کمزور ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ آفس ٹائم کے بعد کچھ عرصہ اسے تیاری کروا دیں۔ اس کے جواب میں اسے اپنے شام کے معمولات بتاتا ہوں، مگر فیکٹری کی ملازمت ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے کوئی بات نہیں سوچتی۔ مجھے شش و پنج کا شکار دیکھ کر افسر کہتا ہے کہ داؤد صاحب، آپ کو بھی علم ہے کہ کمپنی 3 ماہ بعد ڈاؤن سائزنگ کر رہی ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کل فہرستیں تیار ہو رہی ہیں۔ میں رات 8 بجے کا وقت طے کر کے ان کے دفتر سے نکل آتا ہوں۔ رات کی نئی ذمہ داری نے گھر میں میری حیثیت پر کاری ضرب لگائی ہے۔ میری واپسی تک بیگم اور بچے معمول سے ہٹ کر سوئے ہوئے ملتے، یہ مجھے احساس دلانے کے لیے بیگم کی طرف سے احتجاج کا طریقہ کار تھا۔ میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں شاید میں ناکام رہا تھا۔ صبح اسکول سے بچوں کو دیر ہو رہی ہوتی تھی، اس لیے جلدی جلدی تیار ہو کر انہیں اسکول چھوڑتا ہوا دفتر پہنچتا۔ گھر میں جتنا وقت گزرتا اس میں کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرتا۔ میں بوجھ سے لدے ہوئے جانور کی طرح نڈھال ہوتا جا رہا ہوں۔ عجیب سا خوف ایک کیڑے کی طرح میرے پورے وجود میں سرسراتا رہتا ہے۔ ان دنوں میں ہر رات کئی ڈرانے خواب دیکھتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ سوتے میں ایک بھوکا خچر مجھے آدھے سے بھی زیادہ کھا چکا ہے۔ کبھی میں دیکھتا ہوں کہ راہ چلتے ہوئے ایک کوا مجھ پر اچانک جھپٹ کر میری ایک آنکھ نکال کر لے گیا ہے۔ رات کو سونا میرے لیے ایک تکلیف دہ عمل بنتا جا رہا ہے۔ ایک چھٹی کے دن میں بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اس دن مہمان آنے تھے، وقت کم تھا اور مجھے اپنی حالت کے بیان کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل پا رہے تھے۔ تاہم میں اسے بتاتا ہوں کہ میں اچھا محسوس نہیں کر رہا۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں معدوم ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جب بھی میرے گھر سے کسی نے آنا ہوتا ہے آپ ڈرامے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دیر تک چیختی چلاتی رہتی ہے، مگر الفاظ میرے کانوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ میں افسر کے گھر جانا ترک کر دیتا ہوں۔ میری صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ میں دفتر سے بھی کچھ دن کی چھٹی لے لیتا ہوں۔ اس دوران ایک ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت طے کر کے اس سے ملنے جاتا ہوں۔ میں اسے بتاتا ہوں مجھے لگتا ہے میں کم ہوتا جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر مجھے اپنی بات کی وضاحت کرنے کو کہتا ہے۔ میں اسے بتاتا ہوں کہ میرا قد تیزی سے گر رہا ہے۔ وہ مجھ سے میری ہائٹ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ میں اسے بتاتا ہوں کہ میرا قد کبھی بھی ماپا نہیں گیا۔ وہ کہتا ہے پھر آپ قد میں کمی کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔
میں اسے آئینے پر بنائے گئے نشان کے بارے میں بتاتا ہوں جو اب مجھ سے فٹ بھر اونچا ہو چکا ہے۔ میری بات ڈاکٹر پر کسی قسم کا اثر نہیں کرتی۔ وہ کاغذ پر کچھ دوائیاں لکھ کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں سے ملیں جو آپ سے پیار کرتے ہوں، کسی پرانے دوست سے ملیں یا کسی ایسے شخص سے جس سے مل کر آپ کو اچھا لگتا ہو۔ میں دوائیوں کی پرچی جیب میں ڈال کر کلینک سے نکل آتا ہوں۔ چھٹیوں کے بعد گھر پہنچتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ڈاؤن سائزنگ کا شکار ہونے والے چند افراد میں میرا نام بھی شامل ہے۔ یہ خبر میری توقع کے برخلاف مجھ پر زیادہ اثر نہیں کرتی۔ میں زیادہ دیر دفتر میں نہیں ٹھہرتا۔ میں ایک نظر واش روم کے آئینے پر لگے ہوئے نشان کو دیکھنے جاتا ہوں جو مجھے کافی بلند محسوس ہوتا ہے اور دفتر سے نکل آتا ہوں۔ آخری پیراگراف۔ گھر کے سارے راستے پرسکون رہنے پر مجھے اپنے آپ پر حیرت ہوتی ہے، مگر میں زیادہ سوچنا نہیں چاہتا۔ تاہم اپنی گلی کا موڑ مڑتے ہوئے اچانک مجھ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ابھی کچھ دیر اور پیدل چلوں۔ میں گھر کے سامنے سے گزرتا چلا جاتا ہوں۔ بغیر کسی مقصد اور منصوبے کے چلتے چلے جانے کے باوجود میں تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ شام سے کچھ پہلے اپنے دروازے پر کھڑا ہوں۔ اندر سے بچوں کے شور کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں ہمت کر کے گھنٹی کا بٹن دباتا ہوں۔ بیگم کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بڑا بیٹا دروازہ کھول کر باہر جھانکتا ہے اور ایسے ادھر ادھر نظریں گھماتا ہے جیسے اسے دروازے پر کوئی بھی دکھائی نہ دے رہا ہو، اور پھر کھٹاک سے دروازہ بند کر کے اونچی آواز میں کہتا ہے، امی باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔